اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفیں اللہ مالک الملک کے لیے، جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں ان ہستی کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیز بھائیوں، ساتھیوں، وحی دو قسم کی ہے۔ ایک وحی جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور دوسری وحی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہر وہ بات، وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا آپ نے جو بات کہی، اسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے محدثین حدیث کو تین قسموں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے حدیث قولی، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی، آپ نے اپنی زبان سے جو بات کہی، اسے حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کھانا جس کے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے۔ فعلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، پریکٹیکل، آپ نے جو کام اپنی زندگی کے اندر کیا یا کر کے دکھایا، اسے حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے موجود ہیں اور آپ منبر پر چڑھے اور آپ نے باقاعدہ نماز کا طریقہ عملی طور پر پریکٹیکل کر کے صحابہ کو نماز کا طریقہ سکھلایا، تو آپ کا اپنے صحابہ کو عملی طور پر نماز کا طریقہ سکھلانا، یہ آپ کی حدیث کی وہ قسم ہے جسے حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ حدیث تقریری اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا، آپ نے اپنی زبان سے نہیں کہا، نہ ہی وہ عمل کیا،
بلکہ وہ عمل آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، تو جو کام آپ کے سامنے ہو اور آپ اس پر خاموشی اختیار کریں، اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد، فرائض کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ وہ اس کی سنتیں جو فرائض سے پہلے پڑھنی تھی وہ رہ گئی، تو اس نے فرائض کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کیا اور آپ نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا فجر کی 2 رکعتیں نہیں ہیں؟ بھی تو نے میرے ساتھ بھی فرض پڑھے، اب پھر تو 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، کیا فجر کی نماز 2 رکعتیں نہیں ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری سنتے رہ گئی تھی۔ تو آپ نے یہ بات سن کر نہ اس بات کا انکار کیا، نہ اس کو غلط کہا، خاموشی اختیار کر لی۔ تو آپ کا اس بات پر خاموشی اختیار کرنا یہ آپ کی حدیث تقریری ہے۔ تو عزیز ساتھیو، عام طور پر منکرین حدیث کا انکار کرنے والے جو کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن حجت ہے، حدیث ہمارے لیے حجت نہیں، وہ حیثیت نہیں رکھتی جو قرآن کی حیثیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا موقف ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2-2.5 سال بعد لکھی گئی، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم، اور دیگر ائمہ نے جو حدیث کی کتابیں لکھی، لہٰذا وہ کام جو آپ کی زندگی کے 2-2.5 سال بعد ہوا ہے، ہم اس کے حجت ہونے پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ تو عزیز ساتھیو، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو منکرین حدیث نے حدیث کے بارے میں لوگوں کے اندر پیش کی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی لکھی جانا شروع ہوئی، اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین مقرر کیے تھے، اور 34 ایسے صحابہ اکرام ہیں جن کے باقاعدہ تاریخ کے اندر نام ملتے ہیں، حدیث کے اندر، کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حدیث لکھنے والے کاتبین اپنی زندگی کے اندر ان کو مقرر کیا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنا کرتے تھے وہ اسے فوراً تحریر کے اندر لے آیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2-2.5 سال بعد نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حدیث کو باقاعدہ طور پر لکھا گیا اور تحریری شکل دی گئی۔ ہاں، جس انداز میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو جمع کیا، باقاعدہ حدیثیں جمع کی، اس کی سندیں بیان کی، ابواب بنائے، پھر ان ابواب کے اندر اسی موضوع سے ریلیٹڈ حدیثیں لے کر آئے، تو یہ ایک باقاعدہ جو کتابی شکل ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کے بعد کام ہوا۔ لیکن حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی زندگی کے اندر صحابہ اکرام کی ڈیوٹیاں لگائی
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن کر اس کو لکھا کرتے تھے، پھر اسی لکھی گئی حدیث سے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ اور یاد کیا کرتے تھے۔ اور 36 ایسے صحیفے موجود ہیں جو مختلف صحابہ اکرام کی طرف جن کی نسبت ہوتی ہے کہ وہ جلیل القدر صحابہ جنہوں نے ہزاروں حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر کے، سن کر، محفوظ کر کے آگے امت تک پہنچائی، تو باقاعدہ ایک صحیفے کی شکل کے اندر، جس طرح قرآن مجید ایک کتابی نسخے کے اندر موجود ہے، اسی طرح 36 ایسے صحائف موجود ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کی حدیثوں کو ان صحف کے اندر جمع کر کے ایک کتابی شکل دی اور اس کو محفوظ کیا گیا۔ تو میرے بھائیو اور عزیز ساتھیو، یہ حدیث کے اوپر ایک بڑا کام ہوا، محنت ہوئی، ہزاروں حدیثیں صحابہ اکرام نے یاد کی، پھر آگے امت تک اس کو پہنچایا، محدثین نے اس کے اوپر بڑی بڑی محنتیں کی، کوششیں کی۔ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ حدیث ہمارے لیے اس طرح حجت نہیں ہے جس طرح قرآن مجید ہمارے لیے حجت ہے، تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، جو شخص حدیث کو دین سے، قرآن سے الگ کرتا ہے، وہ اللہ کے دین اسلام کو سمجھ نہیں سکتا، اور حدیث کا انکار کرنے والا وہ اللہ کے دین کا انکار کرنے والا ہے، وہ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر کے اپنے آپ کو مومن، مسلمان سمجھنا، انسان اتنا بڑا جرم کر کے پھر اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو فرمایا یہی اطاعت کرنے والے اللہ کی بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، یہ ان لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ جن کے اوپر بڑے انعامات، بڑے بڑے ان کو انعامات سے نوازتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا شخص وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے، انہوں نے کن باتوں کا حکم دیا، کن باتوں سے منع کیا، ان کے شب و روز کیسے تھے، ان کا اخلاق و کردار کیسا تھا، ان کی تہذیب و تمدن کیسی تھی، ان کا لباس، ان کی وضاحت، ان کا تجارت کرنا، یہ زندگی کے سارے امور وہ کس طرح انجام دیا کرتے تھے، تو جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں سمجھیں گے، ان کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے حدیث سنتا ہوں، آپ سے حدیث کا علم حاصل کرتا ہوں، لیکن بعض اوقات وہ حدیث مجھے یاد نہیں رہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاتھ سے مدد لو، اگر حدیث تمہیں یاد نہیں رہتی تو اس ہاتھ سے تم مدد لو،
اور ہاتھ کی مدد سے مراد کیا تھا کہ تم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ لیا کرو. جب میری بات سنو، میرا فرمان سنو، اسے لکھ لو اور اس لکھے گئے فرمان کو بعد میں یاد کرو. تو وہ شخص جس نے اپنے حافظے کی کمزوری کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی مدد، ہاتھ سے لکھنے کا حکم دیا اپنے اس صحابی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں، سبق میں بیٹھ کر آپ کی حدیثیں سنا کرتا تھا. تو اس لیے میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی سنتا تھا میں فوراً اس کو تحریری شکل میں لے آتا، اس کو لکھ لیا کرتا تھا، اور جب میں آپ کی مجلس، آپ کے درس سے فارغ ہوتا تو اس لکھی گئی بات کو، فرمان کو میں یاد کیا کرتا تھا. تو ایک دن قریش کے کچھ لوگ مجھے کہنے لگے اے عمر بن عاص، اے عبداللہ بن عمر، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، بعض اوقات آپ غصے کے اندر ہوتے ہیں تو غصے کی حالت میں آپ کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو تم تو ہر بات تحریر کر لیتے ہو، تو لہٰذا آپ کی ہر بات کو تحریر نہ کیا کرو تاکہ غصے کی حالت میں جو آپ کی زبان سے بات نکلی ہے وہ تحریری شکل میں نہ آئے. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں ان باتوں سے متاثر ہو کر میں نے حدیث لکھنی چھوڑ دی. کچھ وقت کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے مجھے حکم دیا، کہا اے عبداللہ بن عمر بن عاص، تم جو بات مجھ سے سنو اس سے لکھا کرو اور اس بات کی پریشانی مت لو کہ غصے کی حالت میں شاید میری زبان سے کیا نکلے گا. فرمایا یہ وہ زبان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آسمانوں کے حکم کے بغیر حرکت میں نہیں آتی، اور اس زبان سے جس وقت بھی جو بھی نکلتا ہے وہ آسمانوں کے حکم کے ساتھ نکلتا ہے، آسمانوں کی وحی کے ساتھ نکلتا ہے. لہٰذا جب تم میری بات کو سنو تو فوراً اس کو لکھ لیا کرو. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہا کرتے تھے آپ کی وہ بات، آپ کا وہ قول اللہ کی وحی کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوا کرتا تھا. تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باقاعدہ حکم دیا اور میں نے آپ کے حکم پر غیر ملکی زبانیں، جو زبان عرب کے اندر نہیں بولی جاتی تھی، تو وہ لینگویج کورس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا. وہ زبانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے جا کر سیکھی جو زبانیں عرب کے اندر نہیں بولی جاتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باقاعدہ طور پر لکھنا سیکھنا اس کا حکم دیا، اور آپ کے حکم پر میں نے لکھنا سیکھا اور پھر اس کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی حدیث، اپنا فرمان، اپنا قول، اس کو لکھوانے کے حوالے سے باقاعدہ اس انداز کے ساتھ اہتمام کروایا. اور میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں مختلف کتابی شکلوں کے اندر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد،
سنن ترمذی، سنن نسائی، موطا امام مالک، یہ جو مختلف ان کتابی شکلوں کے اندر ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں، تو ان حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے محدثین نے بڑی محنت، بڑی کوشش کی ہے، اور محدثین کا اس پر محنت کرنا، ایک ایک راوی جو حدیث کو بیان کرنے والا ہے، اس کی فہم و فراست، اس کی ذہانت، اس کی ایمانت، دیانتداری، اس کا حافظہ، اس کا اخلاق، اس کا کردار، گویا کہ اس کی پوری زندگی کو محدثین نے صحیح معنوں کے اندر کھنگالا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والا راوی، اس کے اوپر پوری محنت کی گئی۔ کسی ایسا راوی جس کی زندگی کے اندر کسی پہلو کے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی تھی، تو محدثین نے ایسا حدیث روایت کرنے والا راوی اس کی حدیث کو نہیں لیا۔ اور یہ مستشرقین، یہ وہ لوگ ہیں جو مغرب زدہ لوگ، ایسے غیر مسلم جو مغرب کے اندر رہنے والے اور مغرب کے اندر رہ کر انہوں نے دین اسلام کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے اوپر عبور حاصل کیا، تو ایسے لوگوں کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے اس دنیا کے اندر جو مستشرقین گزرے ہیں، انہوں نے بھی محدثین کی محنت کو دیکھ کر یہ بات کہنے پر وہ مجبور ہوئے کہ محدثین نے حدیث بیان کرنے کے اندر راوی کو جس طرح کھنگالا ہے، اس کی زندگی پر عبور حاصل کیا ہے، تو اس کی مثال پوری دنیا کے اندر کسی علم کے اندر نہیں ملتی۔ آج غیر مسلم تنقیدی نظر سے اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلام کا مطالعہ کر کے وہ یہ تجزیہ دینے پر مجبور ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محدثین نے، صحابہ نے، تابعین نے جو محنت، جو کوشش، جو کام کیا ہے، اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ اور آج ایک ہم مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واقف تک نہیں ہے۔